آج صبح بیجنگ چائنا میں HBL اور بینک آف چائنا کے درمیان ایک سنگ میل معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں اور اس معاہدے کے تحت دونوں بینکس اس خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بینک آف چائنا اثاثوں کے اعتبار سے چین کا دوسرا بڑا بینک ہے اور دنیا میں چوتھا بڑا بینک شمار کیا جاتا ہے، جبکہ HBL کا ہم ساروں کو پتہ ہے HBL پاکستان کے سرکردہ بینکوں میں سے ایک بینک ہے، لیڈنگ بینک آف پاکستان. اور اس معاہدے پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بیجنگ سے براہ راست جوائن کیا ہے محمد اورنگزیب صاحب نے، جو کہ HBL کے صدر اور CEO ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے محمد اورنگزیب صاحب. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس معاہدے کی نوعیت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں جو HBL اور بینک آف چائنا کے درمیان آج ہوا ہے. جی بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا in financial collaboration between China and Pakistan, this is a real milestone. جیسے آپ نے ابھی سنگ میل کی بات کی ہے تو اس کے دیکھیں 5 بنیادی نکات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو جتنے ممالک میں چائنا کی طرف سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہاں یہ دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ مل کر کام کریں گے. اور کن ایریاز پہ ہم مل کر کام کریں گے؟ اس میں ٹیکنالوجی ہے in terms of AI and cyber, but also on the agriculture side. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس ایگریکلچر کا جو فروغ ہے، جو سیڈ ٹیکنالوجی ہے چائنا میں اور اس کی جو ایسوسیٹڈ فائنینسنگ ہے، اس پہ ہم مل کر کام کریں گے. The third thing is the internationalization of RMB. کہ جو RMB as a settlement currency, not only in terms of the Pakistan-China trade, کیونکہ وہ تقریباً 16% قریب اب اس وقت ہو چکی ہے، لیکن also in other countries where HBL is present, بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز etc. چوتھا جو اس کا نکات ہے وہ ہے around environment, social and governance principles, especially around climate and climate finance, جو موسمی تبدیلی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور لاسٹلی ہے ان ٹرمز آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. دیکھیے ہم چائنا ڈیولپمنٹ بینک سے تقریباً 6 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ینگ کولیگز فرام HBL یہ 2 سال کے لیے یہاں اندر چائنا ڈیولپمنٹ بینک اسکالرشپ کے لیے آتے ہیں. یہی چیز ہم بینک آف چائنا کے ساتھ بھی اس کو ریپلیکیٹ انشاءاللہ کریں گے تاکہ ان کو یہاں سے اعلیٰ تعلیم بھی مل سکے اور وہ چائنیز لینگویج بھی سیکھ سکیں. زبردست، بہت ہی اچھے انڈیورز ہیں، بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے. پاکستان کو بہت ضرورت بھی ہے اس قسم کی اسسٹنس کی. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم صارفین کے حوالے سے بات کریں تو اس معاہدے سے HBL کے صارفین اور بینک آف چائنا کے صارفین ہی صرف فائدہ اٹھائیں گے یا پھر یہ خطے میں مجموعی طور پر تجارت کو فروغ ملے گی اس سے؟ I think you raise a very important point here. دیکھیے یہ پورے اوور آل ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے اور اس میں the idea is کہ جو ٹریڈ اور ٹریڈ کوریڈورز ہیں اس میں ہم ان سب ممالک میں مل کر کام کریں جہاں as I said HBL کی پریزنس ہے، بینک آف چائنا کی پریزنس ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے. سو اس میں ساؤتھ ایشیا ہے، پورا جو کوریڈور ہے، مڈل ایسٹ کا کوریڈور ہے، افریقن اسپیشلی ایسٹرن افریقن کا کوریڈور ہے اور آلسو دین ود ریسپیکٹ ٹو سینٹرل ایشیا ایز ویل. تو یہ بہت بڑا ایک خطہ ہے جو اس کوآپریشن سے اور فائنینشیل کولیبریشن سے مستفید ہوگا. بہت فائدہ ہوگا اور یقین طور پر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، پاکستان کا اس میں بہت فائدہ ہے. آپ HBL کے چین میں بزنس کو اورنگزیب صاحب اگلے 5 سے 10 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے HBL کا یہ جو سفر ہے چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا اور اس میں ہماری یہاں فرینچائز اسٹیبلش کرنے کا، یہ تقریباً اس کا 20 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا. 2006 میں ہمیں یہاں اتھارٹیز نے ریپ آفس کھولنے کی اجازت دی اور اس کے فوراً بعد ہم نے پھر ارومچی میں اپنی پہلی برانچ کھولی اور 2019 میں وی آر ویری گریٹفل جو یہاں کے ریگولیٹرز ہیں CBRC اور PBOC، انہوں نے ہمیں 19 میں اجازت دی بیجنگ برانچ کھولنے کی جو 21 میں پھر آپریشنل ہو گئی. اور اس کا جو اب گوئنگ فارورڈ، بیکاز آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کر جائیں گے، یہ جو ہماری یہاں پریزنس ہے اینڈ دا کولیبریشن ایگریمنٹ دیٹ وی اور کوآپریشن ایگریمنٹ دیٹ وی ہیو سائن ٹوڈے، اس میں HBL کا اب جو CPEC فیز 2 میں ہے
which is all about monetization of the infrastructure which has been created in CPEC Phase 1, अब बड़ा कलीदी किरदार होगा, especially जो टेक्नोलॉजी के एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया में, and I would say manufacturing and industrialization, because जैसे आपको मालूम है कि special economic zones बनने जा रहे हैं. So that's where we feel that through this collaboration between HBL and Bank of China, we will play a major role inshallah going forward. अच्छा, ये भी बताइएगा, आपने रीजनल प्लेयर्स की भी बात की है, तो अगर ईज ऑफ डूइंग ट्रेडिंग की हम बात करें तो किस तरह फ़रोग मिलेगा फॉर ऑल द रीजनल प्लेयर्स? देखिए, इसमें तो जो लिमिट है इस ट्रेड के, और ये जो स्पेशली जो पाकिस्तान की ट्रेड है इन विद चाइना, इसमें तो अपसाइड बेतहाशा मौजूद है in terms of our ability to export more to China, और इसी तरह यहाँ से जो स्पेशली जो टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइड पे जो सक्सेस ट्रांसफर हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा रूम मौजूद है. बिकॉज देखिए, जैसे आपको मालूम है, द व्हाट एंड द व्हाई पार्ट तो हमें बहुत अच्छी तरह हमें इल्म है कि हमें क्या करना चाहिए. ये जो आज मुआहदा हुआ है, इससे इट विल हेल्प द हाउ पार्ट एंड आवर एबिलिटी टू एक्चुअली एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट. अच्छा, साहब, ये भी जिस तरह हमने इंट्रो में भी बताया है कि बैंक ऑफ चाइना असासों के एतबार से चीन का दूसरा बड़ा बैंक है और दुनिया में चौथा बड़ा बैंक शुमार किया जाता है, तो बजाते खुद ये कितनी बड़ी माइलस्टोन है, अचीवमेंट है इनके साथ ये मुआहदा होना? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो कोलैबोरेशन है, गिवन द साइज स्केल जो आपने अपने इब्तिदाइया में उसका जिक्र किया, इससे जो हम इनसे सीख सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस इज अराउंड लर्निंग and success transferring it into executing in Pakistan in on all other countries. तो इनका जो देखिए, ये 60 मुमालिक में इनका फुटप्रिंट है, और जो असासे हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. सो जो इनका फाइनेंशियल मसल है, अगर उसके बेसिस पे हम इस कोलैबोरेशन को आगे लेकर चलें तो इसमें पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होगा और इस पूरे खित्ते को बहुत फायदा होगा. अच्छा, खित्ते की, we are very privileged as HBL कि हमें इन्होंने चूज किया to come in and sign this cooperation agreement. इंडीड, डेफिनेटली. हम रीजन की भी बात कर रहे हैं, रीजनल ट्रेड की भी बात कर रहे हैं. बायलैटरल ट्रेड किस तरह बढ़ेगी इस मुआहदे से? देखिए हुमा, मैं आपको ये कहूँ कि इसमें जो RMB का अमल दखल है वो बहुत ज्यादा है. इस वक्त तकरीबन 15 से 16% जो हमारी ट्रेड है वो अब RMB और युआन में हो रही है, और कोई वजह नहीं है कि इसको डबल ना किया जा सके एज वी गो फॉरवर्ड इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, सदर और CEO HBL, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की आपने. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, हमें तो खुशी होती है जी, एनीथिंग दैट जिसमें पाकिस्तान की कोई तरक्की हो, और ऑफ कोर्स रीजन को अगर देखा जाए तो वहाँ भी डेवलपमेंट हो और पाकिस्तान का बीच में हाथ हो, तो इट्स डेफिनेटली कमेंडेबल.